والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں و بہن، تراویح میں سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی بعض آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی ایک عظیم مدنی سورت ہے۔ مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان جس پر کھانے پینے کی چیزیں ہم لگاتے ہیں۔ تو اس سورت کو المائدہ کا نام اس لیے دیا گیا، جب اس سورت کو پڑھتے جائیں تو سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دسترخوان کے حوالے سے ایک بات اللہ نے نقل کی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں اور آپ کے جو متبعین ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو لوگوں میں پہنچانے والے جو حواری کہلاتے ہیں۔ تو حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں نقل کیا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ اے عیسیٰ، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے پروردگار آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان کا انتظام کر دے، آسمان سے کھانے پینے کی چیزیں اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ سے ڈرو، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ تو ان حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے کہا، اے عیسیٰ، ہمیں ایمان تو ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سی زمینی نشانیوں کو دیکھا، ہم آسمان کا کوئی معجزہ چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اور ہم بھوکے بھی ہیں اور کچھ کھانے پینے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا، ایمان بڑھ بھی جائے گا اور ہمارے دلوں کو قرار اور چین بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو ان متبعین کے مطالبے پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما، ایک دسترخوان تو اتار جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوں۔ اللہ نے کہا، انی منزلھا علیکم، اے عیسیٰ میں ضرور نازل کروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ دسترخوان اترنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا، اگر کوئی ایمان لانے سے باز آئے گا، میں اس کو ایسی سزا دوں گا دنیا والوں میں سے کسی کو ایسی سزا میں جو ہے آج تک میں نہیں دیا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس خوان کو دسترخوان کو نازل کیا۔ اب کوئی صریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس دسترخوان میں کیا کیا چیزیں اتاری گئی، لیکن اللہ نے اتارا۔ اور یہاں بھی مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں واضح کیا ہے کہ دسترخوان اترنے کے بعد بعض لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو، اللہ تمام کو سلامت رکھے، اللہ ان کے چہروں کو خنزیر اور بندر کا چہرہ اللہ نے بنا دیا جن لوگوں نے دسترخوان کا انکار کیا۔ تو لہذا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ المائدہ۔ دو گویا کے دسترخوان کا جو واقعہ اللہ نے اس سورت کے آخر میں بیان کیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا۔ جب المائدہ کو ہم پڑھتے ہیں تو 6 آیت بڑی عظیم آیت ہے، اور مفسرین نے اس 6 آیت کو ایک نام دیا ہے آیت الوضوء۔ اللہ تعالیٰ نے اس 6 آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے اور طہارت کے مسائل کو اللہ نے بیان کیا، وضو کے فرائض کو اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ اگر تمہیں نہانا ضروری ہو جائے، یا تو تم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، یا تمہیں احتلام ہو جائے،
منی نکل جائے، ایسی صورت میں مرد اور عورت جب غسل کریں گے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح سے غسل کرنا۔ بعض احباب جب غسل واجب ہو جائے بس پانی لیتے ہیں اور اپنے جسم پر چھٹ کے آ جاتے ہیں اور جسم کے بعض حصے یوں ہی سوکھے رہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں۔ جب نہانا خاص کر ضروری ہو جائے نا تب اچھی طرح سے جو ہے غسل کرنا چاہیے اور جسم کے تمام حصوں پر یعنی اچھی طرح سے پانی پہنچائے اور جہاں جہاں آپ انگلیوں کے ذریعے سے جسموں کو رگڑ سکتے ہیں وہاں رگڑ کے نہانا چاہیے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں صرف پانی 10 بالٹی پانی اٹھا کے ڈالتے پھر بھی بعض حصے سوکھے رہ جاتے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف بہانے نہ ہے، پانی بہانا کافی نہیں ہے، پانی آپ کے جسم کے ہر پارٹ پر گزرنا چاہیے۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا جب انسان کو نہانا ضروری ہو جائے بیوی سے ملنے کے بعد اور احتلام ہونے کے بعد ہمارے جو بال ہے بال کا جو نچلا حصہ ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی جنابت ہوتی ہے، اسی طرح رگڑ کے صاف صاف نہانا چاہیے۔ تو غسل کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ نے اس آیت میں کہا اگر آپ سفر پہ ہیں یا بیمار ہیں اللہ سلامت رکھے، یا اسی طرح سے آپ کو وضو کی ضرورت پڑ جائے یا بیوی سے ملاقات کے بعد نہانے کی ضرورت پڑ جائے، دیکھا کہ پانی نہیں، اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں بہانا نہیں ہے۔ بعض احباب صبح میں اٹھتے ہیں، نہانا اگر ضروری ہو جائے، رات میں انہوں نے اگر بیوی سے ملاقات کی ہے تو فجر کی نماز وہاں چھٹ ہو جاتی ہے، خاص کر ٹھنڈ کے موسم میں، اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ غسل کرنا ضروری تھا اور بالکل جو ہے پانی ٹھنڈا رہتا ہے یا پانی کبھی کسی وجہ سے موٹر جو ہے چالو نہیں کیا، پانی ختم ہو گیا، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شکایت کر کے جو ہی نماز ضائع کرتے ہیں۔ نہیں، اس موقع پہ آپ تیمم کرنا چاہیے۔ پانی پر آپ کی قدرت نہیں ہے، پانی کو آپ استعمال کر نہیں سکتے ہیں یا آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ باقاعدہ وہاں تیمم کریں گے۔ آپ کو نہانا ہو، آپ کو وضو کرنا ہو، وضو کے لیے بھی تیمم کیجئے اور غسل کے بدلے بھی تیمم کیجئے، صرف تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ نہانا ضروری ہے، پانی نہیں ہے یا ایسی بیماری اللہ رحم فرمائے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ وہاں پر تیمم کر لیجئے۔ اور طریقہ یہ بتایا گیا پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ آپ ماریے، اگر اس میں کچھ دھول ہے اسے آپ خوب ماریے، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کیجئے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپری حصے پر مسح کر لیجئے، آپ کا تیمم ہو گیا الحمدللہ۔ تو مٹی کو لے کر رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف آپ مٹی پہ اپنے ہاتھ کو ماریے، بس چہرے پر اس طرح اپلائی کیجئے اور پھر اس ہاتھ پر ایک اور پھر اس ہاتھ پر ایک، اس طرح سے آپ نے کر لیا تو آپ کا تیمم ہو گیا اور اسی تیمم اور طہارت پر آپ اپنی نماز الحمدللہ جاری کر سکتے ہیں۔ دوستو آیت وضو کا پیغام جانتے ہیں آپ، اللہ نے آخر میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، یہ دین بہت آسان ہے، ان الدین یسر، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک دین بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ لوگ سمجھتے دین پہ عمل کرنا بہت، کتنی پیاری تعلیمات، سبحان اللہ۔ اگر آپ جو ہے رمضان میں روزہ رکھ نہیں سکتے، بیمار ہے، اللہ تمام کو شفا دے، سلامت سے رکھے، کہا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لیجیے گا۔ آپ جو سفر پہ ہیں، آپ روزہ رکھنا مشکل ہے، آپ چھوڑ دیجیے، بعد میں قضا کر لیجیے گا۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے گا۔ اگر آپ نے موزوں کو پہنا ہے، ساکس کو پہنا ہے، بار بار نکالنا دشوار ہے تو گویا کہ اگر آپ مقیم ہیں ایک دن اس پہ مسح کیجیے گا، اگر آپ سفر پہ ہیں تو 3 دن اس پہ مسح کیجیے گا۔ تو شریعت کی یہ تعلیمات دیکھیے گا، عورت اگر مخصوص ایام میں ہے تو گویا کہ نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی۔ روزوں کی قضا کرنا آسان ہے، نماز کی قضا کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے کہا گیا کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورتیں نمازوں کی قضا نہیں کرے گی بلکہ وہ روزوں کی قضا کرے گی۔ یہ دین بہت آسان ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، وہ بڑا مہربان رب ہے ہمارا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا شریعت کے ایک ایک حکم پہ آپ غور کیجئے گا، ہماری شریعت کا ہر حکم الحمدللہ ہمارے نیچر کے مطابق ہے، کسی میں بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی عبادت کو لے کر ہمیں تکلیف ہو، ایمان میں خلل ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ورنہ شریعت کا ہر حکم، شریعت کی ہر تعلیم ایسی جو ہماری فطرت اور نیچر کے مطابق ہے۔ اور سبحان اللہ جیسے جیسے شریعت کی تعلیمات پہ عمل کرتے جائیں گے نا، ہماری صحت بھی بنے گی، ہماری زندگی بھی بنے گی اور ہم آسانی سے زندگی کے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
تو اسی لیے دوستو یہ شریعت بہت آسان ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. دین میں سختی مت کرو، دین میں سختی مت کرو. اگر کوئی دین میں سختی کرنا چاہے یاد رکھنا وہی مغلوب ہو کر رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا. درمیانی راستہ اختیار کرو، آسان راستہ اختیار کرو. خود ہمارے نبی کہتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا بہترین بات فرمائی، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم یکن اسما. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ دو معاملے میں اگر اختیار دیتا یا تو یہ اختیار کیجئے یا یہ اختیار کیجئے، اللہ کے نبی اسے سلیکٹ فرماتے جس میں آسانی ہو، جس میں آسانی ہو اللہ کے نبی اسے اختیار کرتے، بس یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. تو اسی لیے دوستو یہ بات ہم اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس دین سے جوڑا ہے یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم فرمائی ہے، اس میں آسانی ہے. تو دین کی ہر تعلیم دل سے اپنانے کی کوشش کیجیے گا. اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھے جو اسی صورت میں اللہ نے ذکر کیا، قوم موسیٰ کو اللہ نے ذکر کیا جو استراوی میں آیتیں پڑھی گئی. آپ جانتے ہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کی چکی میں یہ قوم پس رہی تھی. اللہ کی بڑی مہربانی کیا ہے، اللہ نے نبی موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس قوم کو اس غلامی سے نکالا اور آزادی اللہ نے عطا فرمائی. فرعون کو درمیانی سمندر غرق کر دیا اور سمندر کو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل نے پار کر دیا. اور جب پار کر کے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے جھوٹ کی شکایت کی حضرت موسیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ نے بادلوں کو حکم دیا تو بادل سایہ بن گئے بنی اسرائیل کے لیے. آگے بڑھتے گئے تو پیاس کی شکایت کی. اللہ نے نبی موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، اور آج وہ مقام بھی موجود ہے جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ جو لاٹھی ماری تھی. تو جیسے ہی آپ نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو قوم والوں نے پانی کی پیاس کی شکایت کی تو 12 چشمے نکل گئے. وہاں 12 جماعتیں تھیں اور لوگوں کی سہولت کے لیے آپ نے 12 جو ہے الگ الگ جماعتیں آپ نے جو ہے بنا دی تھی اور ہر جماعت کا ایک لیڈر آپ نے منتخب کر دیا. ان 12 جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کا انتظام کر دیا. اور پھر آگے بڑھتے گئے، بھوک کی شکایت کی، اللہ نے من و سلوا کو نازل کیا. کھانے پینے کی چیزیں سبحان اللہ. من ایک جو ہے پرندہ ہے، گوشت گویا کہ نان ویج کا اللہ نے انتظام کیا. سلوا ایک میٹھا ہے، نان ویج کے ساتھ میٹھا. من ایک پرندہ ہے تو اس کا گوشت یہ کھایا کرتے تھے، اور سلوا کیا ہے یعنی ایک میٹھا ہے. تو گویا کہ اللہ نے بہترین کھانے کا آسمان سے انتظام کیا. گویا کہ نعمت پر نعمت، نعمت پر نعمت. تو تقاضا کیا ہے دوستو؟ تقاضا یہ ہے ہم اس محسن کے شکر گزار رہے ہیں. ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں. اللہ کی نعمت کو پاتے جاتے اور اسے ٹھکراتے جاتے، اسے ناراض کرتے جاتے. اللہ کی نعمت کو ہم پاتے جاتے، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے جاتے. اپنی زندگی کا جائزہ لو، اللہ کے شکر گزار بننے کی کوشش کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا. وہ کون سی چیز؟ اللہ نے قوم موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دینا یہ جو سمندر پار کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے ہو، سامنے فلسطین ہے، فلسطین میں ایک قوم ہے، اس سے مقابلہ کر کے تم جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ. ارض مقدسہ یعنی سرزمین فلسطین میں تم داخل ہو جاؤ. ایک ہی مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قوم موسیٰ نے جیسے ہی رب کے اس اعلان کو سنا تو قوم موسیٰ کو پتا تھا، بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ فلسطین میں ایک قوم ہے جو بہت ظالم قوم ہے. اس قوم کو مفسرین نے کہا عمالقہ نام کی یہ قوم رہتی تھی جو بہت سخت تھی، بہت جنگجو تھی. اس سے لڑنا جو ہے بہت ہمت چاہیے. اس دور کی سپر پاور قوم تھی. یہ بزدل قوم بنی اسرائیل. فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہیں وہ زمین عطا کرے گا، بس آگے بڑھو، لڑائی کرو. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ، وہاں ایک ظالم قوم ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے.
حالانکہ اس قوم میں دو انسان تھے، دو آدمی تھے جو بہت نیک تھے، انہوں نے بھی نصیحت کی نبی موسیٰ کی طرح، قوم والو نبی کی بات مان لو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، یہ زمین تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ لیکن قوم موسیٰ نے ناشکری کا جو اظہار کیا، یہاں تک کہا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، دونوں مقابلہ کرے، ہم تماشا دیکھتے رہیں گے، اگر اللہ کو کامیابی مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے، پھر ہم داخل ہوں گے۔ نعوذ باللہ، ایسی جرأت کی انہوں نے پیغمبر کے ساتھ۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے آگے بڑھ رہے تھے، بدر کے راستے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے پہلی جنگ جو ابھی ہونے جا رہی ہے، حالانکہ مدینے سے نکلے تھے لڑائی کے ارادے سے نہیں، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں خبر ملی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر نکل چکے ہیں اور قریش کی ایک بھاری جماعت ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے صحابہ پر۔ یہ تھے صحابہ دوستو۔ انصار نے کیا کہا جانتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے گا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، لڑے اور ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کا کھل کر ساتھ دیں گے اور اپنی ہمت کا ہم مظاہرہ کریں گے۔ یہ ایمان ہوتا ہے دوستو۔ ایمان جانتے ہیں کسے کہتے؟ سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کیجیے گا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان یہ نہیں سمعنا و اطعنا، یہ تو یہودیوں کی شان پہچان ہے، یہ تو منافقین کی عادت ہے، جب بھی وہ سنتے ہیں ہر سننے کی خلاف ورزی کرنا، یہ منافقین اور یہودیوں کا کردار ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اسی لیے اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیے، جب بھی رب کی کوئی بات، نبی کی کوئی بات ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا۔ پریکٹیکل لائف کو اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کردار ہوگا، ہم نے سنا اور اے پروردگار دیکھ میری پریکٹیکل لائف دیکھ، تیری بات پہ میں عمل کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا کردار ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور اسی لیے اسی صورت میں دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ شراب کو حرام کیا۔ پہلے کہا کہ شراب جو ہے اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، پھر اللہ نے کہا شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آنا، اور پھر اسی سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے شراب کو مکمل حرام کر دیا ہے، اس سے بچ جاؤ اللہ کے بندو۔ صحابہ اکرام جو شراب پینے کے عادی تھے، اللہ کا حکم جب کانوں سے ٹکرایا تو شراب کو اپنی زندگی سے جو ہے دور کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب آخر بات اس سورت کے حوالے سے ایک عظیم واقعہ اللہ نے اس سورت میں ذکر کیا ہے، ایک سچا واقعہ اللہ نے بیان کیا، مختصر کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر لوں گا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اللہ نے اسی سورت میں نقل کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آئے نبی جو برحق ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں آدم و حوا جب جنت سے نکالے گئے، زمین میں اتارے گئے، سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ نسل انسانی کو بڑھانے کی ضرورت تھی، انسانی نسل کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو جڑواں بیٹے عطا کیے، جڑواں اولاد اللہ نے عطا کیا۔ حضرت حوا کو شروع میں جو بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک ٹوئنس، جسے آپ جڑواں کہتے ہیں، جڑواں بچے ہوتے تھے۔ تو جو اللہ نے جن دو بچوں کا یہاں واقعہ نقل کر رہا ہے، بڑے بیٹے کا نام تھا قابل اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا حابل۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں قابل کا نام قائل ہے اور حابل کا نام حال ہے۔ قائل اور حال یہ بائبل میں ہے، اور مفسرین نے کہا بڑے بیٹے کا نام قابل ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام حابل ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپس میں نکاح کیسے ہوتا تھا، شادی کیسے ہوتی تھی کہ ایک پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے،
ایک پیٹ سے ایک لڑکا ایک لڑکی یہ دونوں ہوتے تھے, دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے, حرام. تو لہذا قابل اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے, حابل اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. قابل کا نکاح حابل کی بہن سے ہونا تھا اور حابل کا نکاح قابل کی بہن سے ہونا تھا. اب یہاں مسئلہ کہاں ٹھہرا؟ قابل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابل کی بہن اتنی خوبصورت نہ تھی. قابل کی بہن کا نام ہے اقلیمہ اور حابل کی بہن کا نام ہے لیوزا. تو قابل کی بہن جو بہت خوبصورت تھی وہ حابل کے حصے نہ آ رہی تھی, اور حابل کی بہن جو اتنی خوبصورت نہ تھی وہ قابل کے حصے نہ آ رہی تھی. تو قابل تھوڑا سرکش تھا, اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے ہی نکاح کروں گا, میں حابل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا, وہ خوبصورت نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے سمجھایا یہ اللہ کا حکم ہے, یہ حرام ہے, آپ اسے کر نہیں سکتے, لیکن آپ قابل ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہاں پر اللہ نے سلوشن نازل کیا. وہ سلوشن کیا تھا؟ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے اپنے بچوں سے کہہ دو دونوں اپنی قربانی پیش کرے, قابل بھی اپنی قربانی پیش کرے اور حابل بھی اپنی قربانی پیش کرے. جس کی قربانی قبول ہو جائے تو گویا کہ اس کی بات مانی جائے گی. تو ہوا کیا؟ قابل کے پاس کچھ کھیتی تھی اور کھیتی کا کچھ حصہ میدان میں لا کے رکھ دیا, اور حابل کے پاس جانور تھے, ایک مینڈھے کو لا کے میدان میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہاں قبول ہونا ہے. اب قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے آسمان سے آگ اتری, آسمان سے آگ نازل ہوئی, اور جس چیز کو آگ نے کھا لیا گویا کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی, اس کا نذرانہ اللہ نے قبول کر لیا. اور یہاں پر اس نے اپنی کھیتی کا کچھ حصہ قابل نے پیش کیا اور حابل نے اپنا کچھ جانور پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو پیش کیا, آگ آئی اور حابل کی قربانی کو کھا گئی, اور قابل کی قربانی نہیں جو ہے یہاں پر قبول ہوئی, کیونکہ قابل ظالم تھا اور حابل اپنی جگہ صحیح تھا. اس قربانی قبول نہ ہونے کے باوجود قابل نے بات کو نہیں مانا. اس نے کہا حابل اپنے بھائی کو ڈراتے ہوئے, اگر تم نے میری بات نہ مانی, اگر تم نے مجھے اپنی بہن سے نکاح کرنے نہ دیا میں تجھے قتل کر دوں گا. اور ہوا ایسے ہی, قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. یہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے, یہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے. گویا کہ زمین پر جو خون کا خطرہ بہا ناحق طریقے سے وہ قابل نے بہایا. اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ قیامت تک ایک انسان اگر دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے, اگر خون بہاتا ہے, برابر قابل بھی اس جرم میں شریک ہوگا. قابل کے حصے اور کھاتے میں برابر وہ گناہ لکھا جائے گا. پیغام یہ ہے دوستو, اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین میں ہمیشہ نیکی کی شروعات کرو, بھلائی کی شروعات کرو. آپ سے اگر بھلائی کی شروعات ہو اور جب تک وہ بھلائی پر لوگ عمل کرتے رہیں گے آپ یہاں سے چلے جائیں گے, لیکن آپ کے کھاتے میں ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن یاد رکھنا, اگر آپ نے گناہ کی شروعات کر دی, نافرمانی کا کوئی اڈا بنا دیا آپ نے, یہاں سے چلے گئے آپ, لیکن جب تک لوگ اس نافرمانی کے اڈے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, گناہ کرتے رہیں گے, آپ کے کھاتے میں بھی وہ لکھا جائے گا. اس لیے اللہ کے بندو ہمیشہ ہم خیر کی شروعات کریں گے انشاءاللہ. فار ایگزامپل اگر آپ نے بیت المال کو شروع کیا, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اپنے مالی مسائل کو حل کر رہے ہیں, جب تک وہ بیت المال قائم رہے گا انشاءاللہ جس نے قائم کیا وہ یہاں سے رخصت بھی ہو جائے برابر اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا. اگر کسی نے مدرسے کی شروعات کی, مسجد کی شروعات کی, کار خیر کی شروعات کی, اور جب تک وہ چیز باقی رہے گی سوئے زمین میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اللہ کی قسم اس کے کھاتے میں وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور یاد رکھنا ہماری جانب سے برائی کی شروعات نہیں ہونا, برائی کے کاموں میں حصہ نہیں بننا. نقصان کیا ہوگا آج تک دیکھیے, قیامت تک کتنے واقعات ہوں گے خون کے, لیکن پورا جو ہے یعنی کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا, اس قتل کرنے والے کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا اور قابل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی نے قتل کی شروعات کی تھی. اسی لیے کوشش کریں دوستو ہم اپنی ذات سے انشاءاللہ اچھائی کے ماحول کو عام کریں گے اور برائی کے ماحول کو اپنی ذات سے انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآنی سمجھ عطا فرمائے.
قرآن سے پروردگار مجھے اور آپ کو جوڑ دے، قرآنی پیغامات اور احکامات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین جو آسان ہے، یہ دین جو بہت آسان ہے، دین رحمت ہے، اس کی رحمت کی جھلکیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے ایک ایک پیغام کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی مرضی پہ باقی رکھے، اس کی تعلیمات پہ باقی رکھے، جیسے صحابہ اکرام کا کردار تھا، سمعنا و اطعنا، تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی مخالفت سے پروردگار ہم سب کو بچا لے، اس کی نافرمانی سے پروردگار ہم سب کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت پر ہمیں باقی رکھے، صحابہ اکرام کا ایمان ہمیں عطا فرمائے، صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت ہمارے اندر پروردگار پیدا فرمائے، خیر کی شروعات کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اسی طرح سے شر کے دروازوں کو بند کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صاحب خیر جو ہے بنائے، اور صاحب شر سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ خیر کے باقی رکھے اور خیر ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔